بس چھوٹی سی بات ہے کہ خواہش کا مفہوم جو ہے وہ دو چیزوں پر محیط ہے. کہ اپنی طبیعت اور ملان کا اور مزاج کا کسی چیز کی طرف رجحان ہو جانا یہ خواہش ہے. انسانی بقا کے پیش نظر بہت سارے ایسے مسائل، بہت ساری ایسی خواہشات جن کی طرف انسان کا رجحان جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف جاتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالی نے ایک لفظ جو ہے قرآن کریم میں استعمال کیا، ہوا، یعنی الاہواء. اس لفظ سے ہر وہ چیز جو اللہ تعالی سے دور کرے وہ خواہش کہلاتی ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے وہ خواہش کے خلاف جہاد ہے، یعنی نفس کے خلاف جہاد ہے. بعض علماء سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ افضل جہاد بے شک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، یعنی کفار کے خلاف. لیکن کوئی بھی انسان اس جہاد کے لیے بھی خود کو پریپیئر، خود کو تیار تب کرتا ہے جب نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے. ہمارا نفس ہمیں بہت ساری قباحتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اسی نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمیں کسی بھی رستے سے گزرنا پڑے ہم گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو احوا کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم کہا ہے، وہ ظلم کرنے والے ہیں. اور بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ، یعنی اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو. یعنی اپنے ہاتھوں سے کوئی چھری نہیں چلاتا، اپنے آپ کو زد و کوب جو ہے وہ خود سے نہیں کرتا، بلکہ اپنی خواہش کی تکمیل کی طرف جب بڑھتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے، یعنی جب تک اس بندے کو توبہ کی توفیق نہ ہو تب تک انسان اسی چیز پر رہتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو مکمل کرتا ہے. اور بعض لوگ خواہش کے غلام ہوتے ہیں. ادھر سے کچھ سنتے ہیں تو اسی وقت اس غلامی میں اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی خواہش کی تکمیل سے بچنے کے لیے دو طرح سے ہماری تربیت کی ہے. ایک تربیت ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کو پیش کر دیا، اور ایک تربیت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام قسم کے حالات و واقعات سے ان کے خلاف نبرد آزما ہوئے اور ان کے خلاف جہاد کیا، اور ایسے اصحاب تیار کیے جنہوں نے اپنی خواہش کو دنیا کے سامنے یہ واضح کر کے بتا دیا کہ ہم اپنی خواہش کے خلاف اس طرح سے جہاد کرتے ہیں. خواہش کے خلاف جہاد یہ ہے کہ ادھر شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے، ادھر گلے کے اندر جو شراب ہے صحابہ اکرام اس کو بھی باہر انڈیل دیتے ہیں. اب خواہش یعنی نفس کی خواہش سے بچنا کیسے؟
علیہ وسلم. سمپل سی بات ہے. میں ہمیشہ جو مریض ہمارے پاس یہاں پہ احباب خواتین حضرات جو ہمارے پاس آتے ہیں، میں ان کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا علاج کتنی دیر میں ہوگا، کب ہوگا، کیسے مکمل ہوگا. یہ سوال بڑا اہم ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ علاج اپنی طبیعت کی مخالفت کر کے ہوتا ہے. یعنی مزاج سے اختلاف کریں گے تو آپ کا علاج ہوگا، مزاج سے اختلاف نہیں کریں گے تو آپ کا علاج نہیں ہوگا. جتنے بھی روحانی امراض سے متاثر لوگ ہیں، ان کے اندر شیاطین کی یعنی جو قوت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے خلاف سٹینڈ نہیں لے سکتے، وہ کھڑے ہی نہیں ہو پاتے، جس وجہ سے ان کا علاج طویل سے طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہمارے نفوس کا، ہمارے مزاج کا، ہماری طبیعت کا، ہمارے علاج کا اور اس کے ساتھ بڑا گہرا اللہ تعالیٰ نے تعلق رکھا ہے. اور مثال کے طور پہ ایک نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے بعض احباب، بعض لوگ وہ تمام کام کر گزرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہر اس عمل میں ہے جس سے اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیونکہ ہر جگہ پہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جب ہم یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی خواہش کی تکمیل کر لیں. جیسے ہمارا ایک دوست ادھر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نوجوان ایک لڑکا ہے، اس نے کہا کہ میں قرآن سنتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میرا تو علاج نہیں ہو رہا. وہ پیر پرستی کی طرف چلا گیا. پیروں کے سامنے جا کے جناب اس نے باقاعدہ میرے سامنے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ بھی میں وہاں پہ گیا، پیر صاحب نے کہا کہ جھکو گے تو علاج ہوگا، نہیں تو نہیں. پیر صاحب نے اپنے آگے سجدہ کروایا. اس کو سجدہ کروانے کے بعد اس بندے کو اچھا بھلا عقیدہ توحید والا بندہ، اس کے گلے میں تعویذ ڈالا. تعویذ ڈالنے کے بعد اس کو کہا کہ بھئی اس کو نہیں اتارنا. اور لٹرلی اس نے یہ بات بڑی واضح طور پہ اس نے بتائی کہ میں نے جب سے وہ تعویذ بنا میں ٹھیک. یعنی کوئی بھی انسان ڈی ٹریک ہونے میں ایک لمحہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، لیکن رستے پر آنے کے لیے آپ کو مدتیں چاہیے اور آپ کو تحقیق چاہیے، آپ کو علم چاہیے. جہالت کے رستے تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے کھولے ہوئے ہیں، علم کے رستے بھی کھولے ہیں، لیکن علم تحقیق کے بغیر آپ کو نہیں ملتا، ریسرچ کے بغیر آپ کو نہیں ملتا. اس لیے کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا سبب بنے، اس کو ترک کرنا یہ خواہش نفس یعنی اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جہاد ہے. اور وہ چیز جو حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میں اس کو اختیار کرتا ہوں، اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف جا کر اس کو استعمال کرتا ہوں، اس پر قائم رہتا ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنے نفس کے خلاف یہ بھی جہاد کا اعلان ہے. سب سے پہلے اپنے نفس کو، اپنے نفوس کو، اپنی خواہشات کو ٹھیک کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ وہ ہدایت دے جو تو نے اتاری. اللہ تعالیٰ